کہ بھئی میں تو سوچتا ہوں کہ بس میں تو کسی کونے میں پڑ جاؤں اور اللہ اللہ کروں، اس کو کہتے ہیں گلابی تقویٰ. یہ بھی بیماری ہے، اس کو کہتے ہیں گلابی تقویٰ. یہ بات یاد رکھنا کہ یہ کام امر جامع ہے. ہم سب اس وقت یہاں اس میدان میں امر جامع پر ہیں. امر جامع کہتے ہیں جس سے اجازت لے کر جانا بھی گناہ ہے، اس کو امر جامع کہتے ہیں. دیکھو میری بات غور سے سننا، ہم سب امر جامع پر ہیں اس وقت. امر جامع سے اجازت لے کر جانا بھی گناہ ہے. بغیر اجازت کے چلے جانا یہاں سے اس میدان سے، اس کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے. وہ تو منافقین ہوتے تھے، رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیے بغیر کھسک لیا کرتے تھے. جی ہاں، قرآن میں اسی طرح ہے، جس طرح قرآن میں استراد کر رہا ہوں کہ منافقین اجازت لیے بغیر کھسک لیا کرتے تھے. بعض وہ ہوتے تھے جو جرأت کے ساتھ جا کے اجازت لیتے، ان بیوتنا عورہ، کہ جی ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، ہم نہیں جا سکتے آپ کے ساتھ. بعض نے یہ بہانہ کیا کہ ٹھیک ہے جی آپ تقاضے پر جا رہے ہیں، لیکن جس طرح آپ جا رہے ہیں ادھر ہم نہیں جا سکتے، ہمارا جانا مناسب نہیں ہے، کیونکہ وہاں حسن و جمال بہت ہے، روم کی لڑکیاں ہمیں کو دیکھ کر ہم سے نہیں رہا جائے گا، ایسا نہ ہم کسی کی طرح پڑ جائیں. اس کو کہتے ہیں گلابی تقویٰ. یہ بھی بیماری ہے. ہاں، کیا تو نہیں نکلتے کہ بھئی میں تو سوچتا ہوں کہ بس میں تو کسی کونے میں پڑ جاؤں اور اللہ اللہ کروں. دیکھو میری بات یاد رکھنا، لکھ لینا، اس امت کی ذمہ داری کسی کونے میں بیٹھنے کی نہیں ہے. یہ پچھلی امتوں کا کام تھا کہ کسی نے صومعہ بنا لیا، کسی نے اپنا معبد بنا لیا. اس امت کی ذمہ داری یہ نہیں ہے. وہاں سے فرماتے تھے کہ اگر ذاتی ترقی چاہتے ہو تو کونے سے مار لو، اور اگر عالمی دین انقلاب چاہتے ہو تو صحابہ کی طرح اپنی تنہائیوں کو قربان کر کے نکلو. یہ سمت کا کام نہیں ہے کہ میری تصویر میرا کونا. یہ سمت کا کام نہیں ہے، بالکل نہیں، خدا کی قسم بالکل نہیں ہے. یہ سمت کا کام نہیں ہے کہ میری تصویر میرا کونا، میری عبادت، بالکل نہیں. یہ سمت کا کام ہی نہیں ہے. اس امت کی ذمہ داری کے خلاف ہے اس امت کے تصور کرنا. اور تبلیغ اس لیے نہیں ہے کہ اسے دین سیکھنے کے بعد فارغ ہو جائے. یہ کوئی مدرسہ نہیں ہے. تبلیغ کا مدرسہ نہیں ہے عمل سیکھنے کا. اس کام کی نقل و حرکت سے نماز کا درست ہو جانا، کلمے کے الفاظ کا ٹھیک ہو جانا، دین کی موٹی موٹی باتوں کا معلوم ہو جانا، یہ اس کام کا ایسا ابتدائی حصہ ہے جیسا بچوں کی نرسری ہوتی ہے. میری باتیں یاد رکھنا، بھولنا مت. میں آپ سے باتیں آگے چلوانا چاہتا ہوں، یہ باتیں امانت ہیں، کیونکہ میں ساری باتیں اوپر سے نقل کر رہا ہوں، میری بھی ذاتی کوئی بات نہیں ہے. ہم اس لیے بکھر گئے کہ ہمارا تعلق اصل سے کمزور ہو گیا. یہ سمت کی ذمہ داری نہیں ہے، بالکل نہیں، خدا کی قسم بالکل نہیں. اگر دنیا کے کسی کونے میں ایک مسلمان نماز چھوڑتا ہے تو میں اور آپ اس کے ذمہ دار ہیں. چنانچہ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مفتی صاحب سے یہ فرمایا کہ 3 دن کیا چاہتے ہو؟ صاحب نے کیا اجازت، اگر آپ کی اجازت ہو، کیونکہ میں آپ کرا تھا کہ اجازت لے کر جانا. ایمان والے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لینے کی ہمت نہیں کرتے تھے کہ کیسے اجازت لے کے چلے جائیں. سامنے تقاضا ہے، یہ اجتماع ہو رہا ہے نا بھوپال کا، آپ سب حضرات یہاں ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے تبلیغ میں چلا لگنا کوئی وظیفہ ہے، اس وظیفے سے آپ فارغ ہو چکے ہیں، حالانکہ ہم سب یہاں اس اجتماع میں امر جامع پر ہیں. مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھ بھوپال اجتماع میں جو بھی کہ ساتھ چلو کرتے ہیں، فرمایا چلو، اور یہاں آگے اجتماع میں ہر سب کی تشکیل کرتے تھے. یہ جن تو اجتماع کے لیے آئے تھے کہ نہیں، ہمارا جمع ہونا تو جمع ہونے کے لیے نہیں ہے، ہمارا جمع تو تقاضوں پر بکھرنے کے لیے ہے. امر جامع ہے، امر جامع ہے. امر جامع اس کو کہتے ہیں. یہ امر جامع کوئی نہیں ہے کہ اجتماع کے بعد واپسی ہو جائے، یہ کوئی امر جامع نہیں ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے صحابہ اجازت لینے کی ہمت نہیں کرتے تھے. اجازت کی ضرورت کون کرتے تھے؟ بولو بھائی، منافقین. جی ہاں، قرآن اسی طرح ہے، لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر ان يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فأولئك هم المفلحون. کہ ایمان والے آپ سے اجازت لینے کی ہمت نہیں کریں گے. انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. قرآن نے صاف طور پر دونوں کا حال بیان کیا ہے کہ منافقین آپ سے اجازت لیں گے جرأت کے ساتھ، جن کا ایمان نہیں ہے اللہ پر آخرت پر، وہ شکر پڑے ہوئے ہیں. لیکن ایمان والے وہ آپ سے اجازت لینے کی ہمت نہیں کریں گے کہ ہم کیسے اجازت لیں واپس جانے کی، جبکہ اتنی جماعتیں آئی ہوئی ہیں، ان کے ساتھ ذمہ دار لگانے ہیں. ہم کیسے چلے جائیں گے؟ ہم کیسے چلے جائیں گے؟ ہم تو مر جانے پر ہیں. ہماری واپسی کا مطلب ہی کوئی نہیں ہے. ہمارا واپس جانا یہاں نہ آنا برابر تھا، ہمارا واپس جانا اور یہاں نہ آنا برابر تھا. اپنے آپ کو پرانا کہہ کر اس عام مزے میں شریک کرنا جو اجتماع دیکھنے کے لیے آئے ہم چلے جائیں، یہ پرانے کی ذمہ داری نہیں ہے. چنانچہ میں عرض کر رہا تھا کہ منافقین کا اور ایمان والوں کا اللہ نے قرآن میں حال بیان کیا ہے. تو مفتی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت اگر آپ کی اجازت ہو تو میں صرف 3 دن کے لیے رائے پور جانا چاہتا ہوں حیدرآبادی کی خدمت میں. حضرت نے فرمایا کہ ہاں ضرور جاؤ، کیونکہ حضرت علماء اور مشائخ کی خدمت میں ساتھیوں کو بھیجتے رہتے تھے، اور علماء کی محبت
اور ان سے تعلق پر ساتھیوں کو ابھارتے رہتے تھے تاکہ کہیں یہ محنت جہالت اور غفلت کے ساتھ نہ ہو. کیوں ہماری اساتذہ والے کو یہ بات صاف طور پر نظر آتی تھی کہ اگر غفلت اور جہالت کے ساتھ ہماری جماعتیں پھریں گی تو اس سے وہ فتنے پیدا ہوں گے جن فتنوں کا کوئی علاج نہیں ہوگا. نقل و حرکت ضروری ہے لیکن علم اور ذکر کے ساتھ. تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں ضرور جاؤ مگر 3 دن سے زیادہ مت لگانا کیونکہ جماعت یہاں پہنچ جائے گی 3 دن کے بعد وہ جماعت آپ کو لے کے جانا ہے. مفتی صاحب نے کہا جی ٹھیک ہے. مفتی صاحب گئے رائے پور اور رائے پور میں 3 دن مفتی صاحب نے گزارے. مفتی صاحب فرماتے تھے کہ مجھے وہاں کے قیام میں مجھے ایسے انوارات اور ذکر میں ایسی کیفیات محسوس ہوئی جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی. تو میں نے خیال کیا کہ بھئی جب یہاں یہ فائدہ ہو رہا ہے رہا تبلیغ کا کام تو تبلیغ کا کام بھی تو اسی کے لیے ہے. جب مجھے یہاں فائدہ ہو رہا ہے تو میں کیوں نہ 3 دن کے بجائے 5 دن یہاں کر دوں. جماعت انتظار کر لے گی 2 دن یہ جماعت کو اور لے جائے گا میں جماعت کے ساتھ جا کے جڑ جاؤں گا. میں اگر اور قیام کر لوں تو کیا حرج ہے. اس خیال سے مفتی صاحب نے 2 دن قیام بڑھا دیا رائے پور میں. اس خیال سے کہ یہ کیفیات پھر کب محسوس ہوں گی کب حاصل ہوں گی. جماعت کا کام تو کرنا ہی ہے کام ہی ہمارا تبلیغ کا کام ہے. ادھر ہم انتظار میں زین العابدین کہہ کر گئے تھے 3 دن کے لیے آج 5 دن ہو گئے. تو مولانا صاحب عبداللہ نے خط لکھا شیخ کو سہارنپور اور یہ لکھا خط میں کہ زین العابدین 3 دن کے لیے کہہ کر گئے تھے 5 دن ہو گئے ہیں جماعت انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے. مفتی صاحب تک واپس نہیں آئے. حضرت شیخ رائے پور تشریف لے گئے سہارنپور سے اور مفتی صاحب سے کہا مفتی صاحب اب تک یہاں کیا کر رہے ہو. مفتی صاحب نے اپنی بات رکھی کہ حضرت میں 3 دن کے لیے آیا تھا لیکن یہاں آ کر ایسی لذت اور ایسی کیفیت اور ایسے انوارات محسوس ہوئے کہ میں نے یہاں کا قیام بڑھا دیا. شیخ نے فرمایا مفتی صاحب سے مفتی صاحب اجتماعی انفرادی شیخ نے فرمایا مفتی صاحب انفرادی اعمال کے پہاڑ غور سے سننا بات. مفتی صاحب انفرادی اعمال کے پہاڑ اجتماعی اعمال کے ذرات سے بھی چھوٹے ہیں. یعنی شیخ نے فرمایا مفتی صاحب سے انفرادی اعمال کے پہاڑ اور کیوں نہ ہو اور ایسا کیوں نہ ہو ہماری کیونکہ نظر اصل سے ہٹی ہوئی ہے اس لیے ہمیں یہ باتیں غلو معلوم ہوتی ہیں. یہ بات حقیقت ہے. کیوں نہیں آپ اصل کی طرف جاتے کہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کی نماز مسجد نبوی میں اللہ کے نبی کے پیچھے پڑھنے کے لیے ٹھہر گئے. جماعت روانہ ہو گئی. ایک اجتماعی تقاضا تھا ایک انفرادی تقاضا تھا. آپ نے فرمایا عبداللہ تم گئے نہیں کہ یا رسول اللہ جماعت یہ روانہ ہوئی ہے صبح 2 تک کی بات ہے میری سواری تیز ہے میں جماعت کو جا کے پکڑ لوں گا. جماعت یہ گئی ہے بھی میرے پاس تیز سواری ہے تم ٹھہر کیوں گئے کہ جی میں تو آپ کا خطبہ آپ کی دعائیں آپ کے پیچھے نماز آپ کے مسجد کی فضیلت کیونکہ لکھا ہوا ہے وہاں صلاۃ فی مسجد ھذا افضل من 1000 صلاۃ فیما سوا الا المسجد الحرام کہ اس مسجد کی فضیلت آپ کا خطبہ آپ کی دعائیں. آپ نے فرمایا کہ عبداللہ بن رواحہ تمہاری جماعت تم سے 500 سال آگے نکل گئی ہے. ہماری سب سے بڑی جہالت اور حماقت یہ ہے کہ ہم نے صحابہ کی نقل و حرکت کو ان کے زمانے اور محض قتال پر محمول کیا ہوا ہے. ہمیں صحابہ کے جذبے والی محنت سے اسی غلط فہمی نے محروم کیا ہے. ہمیں صحابہ کے جذبے والی نقل و حرکت سے جو محروم ہوئے ہیں اسی لیے محروم ہوئے. میں بہت ضروری بات کر رہا ہمارے مجمع تو بیچارہ کیا مجمع تو تابع ہے ہمارے تو عملے کا بھی یہ جذبہ نہیں ہے. جتنے بیٹھے نا میں کیا بتاؤں بس تبلیغ کو خانقاہ بنا دیا کیا کہوں. اللہ خدا کی قسم اس راستے کی نقل و حرکت سے بڑھ کر اللہ کے قرب کا کوئی ذریعہ ہے نہیں. اس کا ہمیں یقین ہو تمہیں گشت وہ مزہ آئے جو مزہ تمہیں تنہائیوں میں نہ آوے اور تنہائی کی عبادت سے جو لذت آئے گی وہ گشتوں کے بعد آئے گی. یہ تو منافع بیانات میں ہے کیونکہ پڑھتے نہیں کے بیانات ہر زمانے کے لوگوں کی تقریریں سنتے ہو اس لیے بات اصل سے ہٹ رہی ہے. اصل کی طرف چلو. میں تو کہا کرتا ہوں کام کرنے والوں سے کہ کام کرنے والوں کو تو حضرت کے بیانات کے سوا کچھ اور پڑھنا ہی نہیں چاہیے. جتنا ان کا مطالعہ کے بیانات میں اور حیات الصحابہ میں محدود رہے گا اتنی ہی انہیں کام پر بصیرت اور استقامت ہوگی. جتنا کام کرنے والوں کا مطالعہ حضرت کے بیانات میں اور حضرت کی ہدایت اور حیات الصحابہ میں محدود رہے گا اتنی ہی کام میں ترقی ہوگی اور کام کرنے والوں کی استقامت اور بصیرت ہوگی. تو یہ کیوں نہ ہو رواحہ وہ تم سے 500 سال آگے نکل گئے. 5 گھنٹے نہیں 500 سال زمانے کے اعتبار سے 500 سال اور زمینی اعتبار سے کہ زمینی اعتبار سے وہ تمہاری جماعت تم سے اتنا آگے چلی گئی کہ تمہارے کے درمیان مشرق مغرب کا فاصلہ ہو گیا. روایت میں اسی طرح ہے. اور اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ کی تنہائی کی عبادت تو منتخب حدیث میں جو روایتیں نقل کی ہیں اللہ کے راستے میں نکل کر کرنے والے اعمال کے فضائل
اللہ کے راستے میں نکل کر ہمارے اعمال کے فضائل کہ اللہ کے راستے میں تھوڑی دیر کھڑے رہنا حجر اسود کے سامنے شب قدر میں سال کی عبادت سے زیادہ افضل ہے. یہ باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے واسطے اس کام کو کوئی ایسی تنظیم نہ بنا دینا کہ یہ اپنا پروگرام بنا کے نکلیں اور چلے 4 مہینے لگا کے واپس آ جائیں. اعمال دعوت عبادات کے لیے غذا کی طرح ہے، غذا کی طرح. اس کام سے مناسبت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ایک وقت اگر کھانے کو نہ ملے اور اسے جسمانی ذوق محسوس ہو، اس کام کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ایک عمل دعوت چھوٹ جائے تو عبادات میں اس طرح ذوق محسوس ہو جس طرح غذا کے نہ ملنے سے جسمانی ذوق محسوس ہوتا ہے. اس کام کے ساتھ مناسبت کا تقاضا ہے کہ چھوٹ گیا کوئی بات نہیں، تعلیم چھوٹ گئی کوئی بات نہیں. ان اعمال سے جہاں پہنچنا تھا وہاں تو ہم پہنچ گئے. ہم تو نماز سے نہیں پڑھتے تھے، نعوذ باللہ، پہلے ہماری زندگی بہت خراب تھی. اب تو جس اعمال کا حاصل تھا تو حاصل ہو گیا، تو کیا ضرورت ہے؟ اگر کبھی ناقابل ہو جائے تو کیا بات ہے؟ اگر سال کے ٹائم میں چھوٹ جائے تو کیا بات ہے؟ کون سا گناہ ہے؟ یہ ساری باتیں اس لیے پیدا ہو گئی ہیں کہ اعمال دعوت محض اعمال سیکھنے کے لیے کیے جانے لگے ہیں. نہیں، خدا کی قسم، بالکل خدا کی قسم، یہ کوئی مدرسہ نہیں ہے، بالکل نہیں. میں آپ سے صاف طور پہ کہہ رہا ہوں، اس دعوت کے ذریعے اعمال کا سیکھنا ایسا ہے جیسا بچوں کے لیے نرسری میں شروع کے کچھ الفاظ، کچھ حروف سیکھ لینا. آگے کے بڑے بڑے امتحانات ہوتے ہیں، بڑی بڑی پڑھائیاں ہوتی ہیں، نیندیں اڑا دینے والی پڑھائیاں ہوتی ہیں ان کی. حالانکہ سارا جہل ہے، سارا جہل ہے، اس میں کوئی شک نہیں. انسانی تجربات کو علم کہنا سب سے بڑی جہالت ہے. لیکن کوئی اس پر راضی نہیں ہوتا کہ ہاں ہم نے یہ سیکھ لیا ہے، آگے کی ضرورت نہیں ہے. پڑھتے پڑھتے بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن یہ علم سے مستغنی نہیں ہوتے. غور سے سنو، تبلیغ کے کام سے کلمہ نماز کا ٹھیک ہو جانا یہ اس کام کا انتہائی ابتدائی درجہ ہے، بہت ہی ابتدائی درجہ. یہ کام کا منتہا نہیں ہے. چنانچہ میں جو عرض کر رہا ہوں، مفتی صاحب کا یہ فعل اور شیخ کا اس پر یہ فرمانا، شیخ کا یہ فرمانا کہ مفتی صاحب انفرادی اعمال کے پہاڑ اجتماعی اعمال کے ذرات سے چھوٹے ہوتے ہیں. اب تو یہاں کیا کر رہے ہو رائے پور میں؟ کیوں نہیں گئے نظام الدین؟ چلا اس صاحب واپس آئے. پوچھا صاحب نے، مفتی صاحب کیا ہوا، کہاں داخل ہو گئی؟ کیا کہ حضرت یہ بات تھی. حضرت نے فرمایا کہ شیطان کام کرنے والوں کو کسی حرام میں، کسی گناہ میں، کسی تجارت میں دعوت کا تقاضا ہوتے ہوئے، کسی زراعت میں دعوت کا تقاضا ہوتے ہوئے کسی جائز کام میں نہیں پھنسائے گا، بلکہ شیطان اعلیٰ سے ہٹانے کے لیے ادنا میں مشغول کر دے گا تاکہ کام کرنے والا یہ کہے کہ صرف یہ کام نہیں ہے، یہ بھی کام ہے. شیطان کام کرنے والوں کو گناہ میں کیسے لائے گا؟ اس سے چونک جائیں گے، کیونکہ اتنا تعلق تو دعوت کے ذریعے اللہ کا حاصل ہو گیا ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھنے لگے ہیں، بچنے لگے ہیں. شیطان یہ نہیں کہے گا کہ اللہ کا سمجھ جاؤ، یہ گناہ کر لو، نہیں، وہ اعلیٰ سے ہٹا کر اتنا مشغول کر دے گا تاکہ یہ یوں کہے کہ میں اس لیے نہیں جا رہا ہوں کہ یہ بھی کام ہے، یہ بھی کام ہے. کام یہ بھی ہے جو میں کر رہا ہوں، اور کام یہ بھی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، یہ بھی دین کا کام ہے. تو سمجھ لیں کہ شیطان اعلیٰ سے ادنا کی طرف لائے گا. اس لیے میرے بزرگ دوستوں عزیزوں، میں نے چند باتیں عرض کی ہیں. امتحان سب کا ہوگا، اخلاص کا، اطاعت کا، استقامت کا. اس لیے اپنے آپ کو ان اصولوں کے ساتھ قبول کرواؤ. قبولیت کی شرط ہے کہ قبولیت کی شرط وہ صفات ہیں، قبولیت کی شرط صفات ہیں. میں نے آیت پڑھی تھی شروع میں کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو مبتلا کیا. ابراہیم علیہ السلام نے اس ابتلا میں وہ صفات پوری کر کے دکھلائیں جو اللہ کو مطلوب تھی. اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، کہ ابراہیم سے ملت کے امام بنانے والے ہیں. امامت یہ نہیں ہے کہ آدمی چاہ فرض پڑھا دے، نہیں. امام پیشوا دین کو کہتے ہیں. یہ کام امامت کا ہے، یہ کام امامت کا ہے. پیشوا دین کو امام کہتے ہیں. ہم نے نہیں پڑھا تھا بچپن میں پیشوا دین کو جانا امام. امام پیشوا دین کو کہتے ہیں. 4 نمازیں پڑھا دے، 3 نمازیں پڑھا دے، 5 نمازیں پڑھا دے. امام صرف نماز سے امام نہیں ہوتا، امام تو پورے دین کا ہوتا ہے. اس زمانے میں امام کہنے لگے اس کو جو نماز پڑھا دے. پہلے امام وہ کہلاتا تھا جو دین کے تمام شعبوں کے اعتبار سے رہبری کرے امت کو، اپنے اندر وہ صفات پیدا کریں جس پر اللہ کی طرف سے قبولیت کا فیصلہ ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے وہ صفات پوری کر کے دکھلا دی. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں ملت کے امام بنا دیا. قال انی جاعلک للناس اماما قال من ذریتی، کہ جو میری اولاد، میرے بعد والے، کہ اگر ان صفات پر نہیں ہے تو ہمارا ظالموں سے کوئی وعدہ نہیں ہے، کوئی عہد نہیں ہے. ہمارا عہد ان سے ہے جو ہماری صفات پر پورے اترے، ہمارے احکامات پورے اترے. اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، ہمیں اپنی ذاتی زندگیوں کو دیکھنا پڑے گا. کام نے پردہ ڈالا ہوا ہے، کام نے پردہ ڈالا ہوا ہے، یہ اللہ کے یہاں قبولیت کی بات نہیں ہے. یہ تو پردہ پڑا ہوا ہے مخلوق سے، خالق سے نہیں پردہ پڑا ہوا ہے. یہ تو اللہ کی ستاری ہے کہ اس نے چھپایا ہوا ہے. یہ تو اللہ کی ستاری ہے کہ اس نے چھپایا ہوا ہے. اگر یہ پردہ کھل گیا دنیا میں تو ہمارا حساب بہت سخت ہو جائے گا کہ اپنی غلطی کا بھی حساب
اور کام کو متہم کرنے کا بھی حساب کہ ہم نے ذمہ داری ڈالی تھی ایک کام کی، تم نے اس کام کو کیسے پیش کیا؟ اس میں صاحب فرماتے تھے کہ کام کرنے والوں کی زندگی اجتماعی ہے، انفرادی نہیں ہے۔ کام کرنے والوں کی زندگی اجتماعی ہے، انفرادی نہیں ہے۔ کام کرنے والوں کی زندگی اجتماعی ہے، ان کی تجارتیں، ان کی شادیاں، ان کی زراعتیں، ان کی ملازمتیں، ان کی شکلیں، ان کے لباس، ان کے اعمال، ان کے اخلاق دنیا دیکھے گی۔ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری تہجد، ہماری تلاوت، ہمارا ذکر، ہماری نماز یہ دنیا دیکھے؟ ہرگز نہیں، یہ تمہارا اللہ کا معاملہ ہے، یا تو اللہ کا معاملہ ہے، دنیا نہیں دیکھے گی۔ امت اس کام سے یا بدزن ہوگی کام کرنے والوں کے ذریعے، یا امت اس کام پر قربان ہوگی کام کرنے والوں کے ذریعے۔ ذمہ داری اجتماعی ہے، جس کام میں لگ گیا اس کی شخصی زندگی ختم ہو گئی، ہماری زندگی کوئی نہیں ہے کہ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، اس میں دخل نہ دو، کہ نہیں، آپ کا ذاتی معاملہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ جو داعی اپنی ذات سے ہوتا ہی نہیں ہے، داعی اپنی ذات سے ہوتا ہی نہیں ہے، وہ تو امت کا ہے، وہ تو اس وقت تک اپنی ذات سے ہے جب تک اس کام میں نہیں لگا ہے، جب اس کام کا ہو گیا تو اس کی ذاتی زندگی ختم ہو گئی، اس کا کام اجتماعی ہے۔ آپ کی تجارت بھی لوگ دیکھیں گے، آپ کی شادی بھی دیکھیں گے، دیکھو بھائی کام والوں کی شادی دیکھو، کہ نہیں میرا پرسنل معاملہ ہے، کہ نہیں کوئی پرسنل معاملہ نہیں ہے، کوئی پرسنل معاملہ بالکل نہیں ہے، آپ کا پرسنل ختم ہو گیا، آپ کی ذاتی کوئی چیز نہیں ہے۔ جی ہاں، کیا میں آپ کے مشورے میں آتا ہوں اور میں تو آپ کے تقاضے پر چلتا ہوں، یہ تو میری شادی ہے، کیا کا مطلب ہے کہ نہیں، آپ کی شادی سے، آپ کی تجارت سے، آپ کی زراعت سے، آپ کی ملازمت سے، آپ کی انفرادی زندگی سے پورا مطلب ہے، کیوں کہ امت آپ کو دیکھے گی۔ جی ہاں، داعی کی زندگی اجتماعی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کیا قبول کرواؤ، اپنی ذاتی زندگی کو سنت پر لا کر، کیوں بھائی ایسا عبداللہ کا تو سب سے زور اسی پر تھا کہ میرا کام احیاء سنت کے لیے ہے، میرا کام احیاء سنت کے لیے ہے۔ یہ تمام مشائخ میں سب سے کم خلفاء معلیہ صاحب، کیونکہ حضرت کے یہاں سختی اتنی تھی سنت کے احیاء میں کہ کوئی اس قابل نظر ہی نہیں آتا تھا، کوئی اس قابل نظر ہی نہیں آتا تھا۔ جو خلافت کا بٹوارا جو ہوتا ہے نا، وہ تو وہاں ہوتا ہے جہاں سنتوں کی پابندی نہیں ہوتی، کوئی آزادی بھی نہیں تھی، بہت بھاری کام تھا یہ خلافت کا۔ کہ میں نے درد کیا تھا کہ خلافت یہ نہیں ہے کہ آگے حاکم بن جائے، خلافت تو سنت کی احیاء کی ذمہ داری کو سنبھالنا ہے۔ حکومت تو خلافت کا ایک جز ہے، حکومت ورنہ خلافت حکومت کو کہتے ہیں؟ بالکل نہیں، خلافت کہتے ہیں اس سنت کے احیاء کا بوجھ برداشت کرنا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے امت کی طرف آیا ہے۔ وہ سنت ایسی ختم ہوئی کہ اب حکومت خلافت ایک چیز بن گئی، ورنہ حکومت خلافت کا ایک جز تھا۔ ہمیں میرے دوستو عزیزوں، ہمیں اس کام میں مزاج نبوت سے چلنا پڑے گا۔ مزاج نبوت کیا ہے؟ مزاج نبوت کہ مزاج نبوت یہ ہے کہ اس کام کو ساری دنیا کے طریقوں اور ساری دنیا کے مزاج اور ساری دنیا کے لوگوں کی طبیعتوں سے ہٹا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج اور آپ کی طبیعت اور آپ کی چاہت اور آپ کو اصول کے مطابق سے ہم کو کیا جائے۔ کیا ہے مزاج نبوت؟ مزاج نبوت یہ ہے کہ دعوت میں سنت کا مزاج لاؤ۔ ہمارے درمیان جتنی مشکلات ہیں وہ سب اس لیے ہیں کہ کام کرنے والوں کی طبیعتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت سے مختلف ہے۔ ساری پریشانی اس لیے ہے کہ ہماری طبیعت آپ کی طبیعت سے مختلف ہے۔ ہم اس کام کو چاہتے ہیں اپنی طبیعت سے، آپ اس کام کو کرتے تھے اپنی طبیعت سے۔ آپ کی طبیعت اللہ نے کی ہے، اپنے آپ کو مزاج نبوت پر لاؤ کہ کیا مزاج نبوت ہے؟ کہ مزاج نبوت کی سب سے پہلی چیز عمومیت ہے۔ کیا ہے؟ عمومیت۔ کہ مزاج نبوت سب سے پہلی چیز عمومیت ہے کہ اس کام کو عمومیت کے ساتھ کرو اور عمومیت کے ساتھ رہو۔ آپ سے واسطے سے کہا گیا کہ جی ہم آپ کے لیے ایک ایسی اونچی جگہ بیٹھنے کی بنا دیں، کیونکہ آنے والا پوچھتا ہے ایکم محمد، تمہیں نبی کون سے ہیں؟ آخری نبی اللہ کے آنے والا پوچھا کرتا تھا ایکم محمد، تم سارے بیٹھے ہوئے ہو، تمہیں محمد کون سے ہیں؟ آپ صحابہ اس طرح بیٹھتے صحابہ کے ساتھ کہ آنے والا نیا آدمی آپ کو پہچان نہیں سکتا تھا، حالانکہ آپ کی وضع قضا، آپ کا چہرہ، آپ کا نور سب اپنی جگہ، لیکن آپ صحابہ کے ساتھ ایسے گھل مل کر رہتے کہ نیا آنے والا پوچھتا ایکم محمد، تو اللہ کہ نہیں، صحابہ سے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میری کوئی امتیازی شان ہو اور میرے لیے غیروں کی طرح کوئی تخت یا کوئی کرسی یا کوئی میرا مقام ہو، میں تو چاہتا ہوں کہ تمہارے درمیان اس طرح رہوں کہ تم میری گردن کچل کر چلو۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میری کوئی امتیازی شان نہ ہو، کام کرنے والوں کا یہ مزاج ہو کہ ہم اس طرح رہیں کہ امت ہماری صحبت سے تواضع پر آ گئے، چھوٹا بن کر۔ ایک عمومیت کی بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کا درجہ اس سے کم نہیں سمجھتے کہ آپ اس کو دعوت دیں۔ یہ بات نہیں تھی کہ بھئی ہمارا ایک درجہ ہے، ہمارا ایک مقام ہے، یہ ایک عام آدمی ہے، اس عام آدمی کو کوئی بھی دعوت دے دے گا۔ مولانا اسرار رحمۃ اللہ علیہ حجرے میں بیٹھے ہوئے ایک آدمی سے بات کر رہے ہیں، بات کرتے رہے، منشی بشیر صاحب کسی کام کے لیے آئے، انتظار میں کہ حضرت بات سے فارغ ہوں تو اپنی بات کریں۔ حضرت بات کر رہے خود دیر ہو گئی تو حضرت مشیر نے دیکھا تو مشیر کیا بات ہے، آؤ بیٹھو۔ مشیر نے کیا کہہ رہے تھے، آپ ایک آدمی سے بات کر رہے ہیں، میں آدھے گھنٹے سے کھڑا ہوا ہوں، اگر آج یہ بات مجمع سے کرتے تو کتنا فائدہ ہوتا،
کسی جگہ سب سن لیتے. حضرت نے فرمایا دیکھو ہمارا کام تنظیم نہیں ہے، ہمارا کام تنظیم نہیں ہے. یہ تنظیموں کا مزاج ہوتا ہے کہ نظم کر کے جمع کیا جائے، کیونکہ تنظیموں کا مزاج یہ ہوتا ہے. دیکھو میری بات غور سے سننا، میں کیا کہہ رہا ہوں. تنظیموں کا مزاج ہوتا ہے کہ ہم مطلوب ہیں اور لوگ طالب ہیں. دعوت کا مزاج یہ ہے کہ نہیں، داعی طالب ہے، امت مطلوب ہے. داعی طالب ہے، امت مطلوب ہے. ہم مطلوب نہیں ہیں، ہم تو طالب ہیں، امت مطلوب ہے. صلی اللہ علیہ وسلم عام سے عام آدمی کو ایسے جا کر دعوت دیتے آپ کہ دیکھنا سمجھتے کہ اس سے کوئی گہرا تعلق ہے. اور یاد رکھنا کہ اللہ کی غیبی نصرت وہ صرف انفراد دعوت پر نازل ہوگی. جو لوگ بیچارے کرامتوں والا کے نصرت سمجھتے ہوں ان کی تو سمجھ میں بات کبھی آ ہی نہیں سکتی. یہ تو بزرگ کرامتیں پڑھ پڑھ کر سمجھ رہے ہیں کہ یہ نصرتیں ہیں، تو یہ چاہتے کہ یہ نصرتیں میری ایسی نماز بن جائے کہ اس نماز پر یہ نصرت آ جائے. بلکہ میں کیا بتاؤں آپ لوگوں کو، صحابہ کرام کے ساتھ جو ان کی ضروریات کے پورا ہونے پر نصرتیں نازل ہوئی ہیں وہ بھی غیبی نصرت نہیں ہے. دیکھو میں بہت ضروری بات کر رہا ہوں، وہ تو اعمال کا سایہ ہے، وہ تو اعمال کا سایہ ہے. کھانے کے بغیر کھانا آ گیا، بکری کے بغیر دودھ مل گیا، پانی کے بغیر پانی حاصل ہو گیا، یہ تو اعمال کا سایہ ہے. اسی کیا ہوتا ہے. یہ چیزیں جب دیکھی قبضہ رکھے والوں نے تو وہ بیچارے کرامت والوں کی طرف چل پڑے کہ بھئی آپ اہل کرامت ہیں، آپ ہمارا ایک کام بھی کرا دیں. اس نے ان کے عقیدے کو اور کھویا، اس نے ان کے عقیدے کو اور ضائع کر دیا. کیونکہ عقیدت ان لوگوں سے ہو گئی جن کے ہاتھوں کرامت ظاہر ہوتی تھی. جن خدا کی قسم بالکل نہیں، میں بہت ضروری بات کر رہا ہوں. ہمارے عملے کے بننے کی سطح دن بدن نیچے گر رہی ہے. مجھے تو بڑا قلق ہے اس کا. کیا کہتے ہیں کہ موٹی موٹی باتیں کرو، موٹی موٹی باتیں. کام کو بھی ستیہ ناش کیا ہوا ہے اور عملے کا بھی موٹی موٹی باتیں. ہم کہاں ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کی ضرورتوں کا غیر سے پورا ہو جانا یہ غیبی نصرتیں ہیں. ان کا تعلق دعوت سے نہیں ہے، ان کا تعلق تو اعمال سے ہے. اور کرامتوں سے امت کا مسئلہ حل ہونے والا ہے ہی نہیں، کبھی بھی نہیں، قیامت تک بھی نہیں ہوگا کہ کرامتوں سے امت کا مسئلہ حل ہو جائے. کرامتوں سے تو افراد کے مسئلے حل ہوتے ہیں، امت کا مسئلہ نہیں حل ہوتا. بھائی اقبال سمجھ میں آئے، کرامتوں سے تو کیا ہوتے ہیں؟ افراد کے مسئلے حل ہوتے ہیں. بھائی کسی کو کرامت سے شکل مل گئی، یہ ٹھیک ہے، ایک فرد کو شکل مل گئی. ہائے میں کیا عرض کروں. غیبی نصرتیں کیا ہیں؟ دیکھو غور سے سننا. غیبی نصرت اس کو کہتے ہیں جو غیروں کو اسلام قبول کرنے پر عاجز کر دے، اس کو غیبی نصرت کہتے ہیں. نصرت کہتے ہیں اس مقصد کا پورا ہونا جس کے لیے نبی بھیجے گئے ہیں. نصرت کہتے ہیں اس مقصد کا پورا ہونا جس کے لیے نبی بھیجے گئے ہیں، وہ ہے غیبی نصرت. ابھی تو بیچارے انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام کے ساتھ جو ظاہر کی خلام کی ضرورتیں پوری ہو گئی ہیں اس کام کو کرنے میں، ابھی تو مسلمان اس کو غیبی نصرت سمجھ بیٹھے. ان کی تو سطح بہت گری ہوئی ہے کہ یہ غیبی نصرت ہے. پانی نکل آیا کہیں سے، کھانے میں اتنی برکت ہو گئی کہ سارے صحابہ نے غلہ اٹھا لیا اور بھرنے کے لیے بورے سب بھر گئے اور غلہ اٹھانے کے لیے برتن نہیں رہا، اتنا زیادہ غلہ ہو گیا. حضرت جابر کا اتنا کھانا ہوا کہ ایک چھوٹے بکری کا بچہ سب نے کھایا. روایت میں کہ آپ نے بکری کا بچہ زندہ واپس کیا ان کو کہ لو یہ تمہارا بچہ واپس جو ذبح ہوا تھا وہی. یہ بھی روایت میں ہے. یہ بھی نصرت ہے حکم صلی اللہ علیہ کے کہ یہ مددیں یہ نصرتیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے شروع ہو گئی تھی. جی ہاں، جوانی سے بھی پہلے، نبوت سے بھی پہلے. سب سے پہلے جی ہاں. میں تو سن رہا تھا کیونکہ باتیں سب بھی سنتا رہتا ہوں. کہتا یوں نہیں کس طرح کی استدادی نہیں ہے، استداد ہوتی ہے تو اتحاد بھی ہوتی ہے. ایسا بیان کر رہے تھے مسجد میں کہ بھائی ہمارا ایسا ایمان بن جائے کہ صحابہ کی طرح ہمارے لیے آسمان سے کھانے اترے. میں نے کہا اس نے تو ایمان کھو دیا، اس نے تو ایمان کھو دیا. ہمیں سے بلایا یہ کیا ظلم کیا تم نے. اگر کسی شخص کا ایمان اس حد کو پہنچ جاوے جو اللہ کو مطلوب ہے اور اس کے ساتھ کوئی کرامت ظاہر نہ ہو، اس کے ساتھ کوئی کرامت ظاہر نہ ہو، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کے ایمان میں کمی ہے. لیکن یہ ایمان کا تقاضا ہی نہیں ہے. یہ ایمان کی چوٹی نہیں ہے. صرف اسے ایمان کی چوٹی سمجھے. یہ کیا بات ہوئی. میں حیران ہو گیا بیان سن کے ایک صاحب کا، میں نام نہیں لیتا ان کا، کہ ایسا ایمان بن جائے جیسے ایمان صحابہ کا تھا. یہ مطلب ایمان کا کہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ تو اللہ کی رضا کے لیے اس طرح عمل کر کہ اللہ اگر یہ تیرے عمل پر دنیا میں کچھ نہ دے تو اس کا شبہ بھی نہ گزرے کہ اللہ نے مجھے کیوں نہیں دیا. اسے کہتے ہیں ایمان. یہ کیسا ایمان کہ اللہ میرے عمل پر یہ کر دے. یہ تو چاپلوسی ہے بقول حضرت کے. کہاں غیب نصرت ہے کہ خبر ہی نہیں اس کی. تو لوگ غیب نصرت اس کو سمجھے ہوئے ہیں کہ بغیر پانی کے پانی مل جاوے، بغیر کھانے کے کھانا مل جاوے، بغیر کپڑوں کے کپڑے مل جاوے، بغیر سواری کے سواری مل جاوے، گدھا زندہ ہو جاوے. جی ہاں، صحابی کے لیے گدھا زندہ ہو گیا، مرا ہوا. تو کیا ہو گیا کہ ہم نے تو گدھا اس کام کے لیے زندہ کیا ہے، تمہاری تھوڑی زندہ کیا ہے. یہ تو کام کی نصرت ہے، آپ کی کرامت نہیں ہے. چنانچہ میں عرض کر رہا تھا ایک بات کہ غیبی نصرت، اب تو آپ سمجھ گئے نا کیا ہے غیبی نصرت. یہ غیبی نصرت کس عمل پر نازل ہوگی. دیکھو یہ بات کو نوٹ کر لینا
کہ یہ غیبی نصرت عبادت پر نازل نہیں ہوگی. جو میں کہنا چاہ رہا ہوں ہم کیا کریں؟ عقیدے کمزور اور قصے بزرگوں کے، عقیدے کمزور اور قصے بزرگوں کے، تو کرامت تو سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس یہ انتہا ہے غیبی نصرتوں کی. نہیں تو دو چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ غیبی نصرت کیا ہے اور وہ نازل کس عمل پر ہوتی ہے. حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ ساری بات اس پر کی ہے کہ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادی دعوت اصل تھی. بیان، اجتماعی بیان تو ایک جزوی چیز ہے، وقتی چیز ہے، ایک وقتی چیز ہے، اور وہ روزانہ ثابت بھی نہیں ہے آپ سے کہ آپ نے روزانہ بیان کیا ہو. جی ہاں، اجتماعی بیان روزانہ کا ثابت نہیں ہے. انفرادی دعوت ثابت ہے ہر حال میں روزانہ انفرادی دعوت ثابت ہے. اجتماعی دعوت تو وقت پر ہوئی ہے، لیکن انفرادی دعوت مستقل ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جا رہے تھے، آپ کو راستے میں ایک شخص نظر آیا گزرتا ہوا. یہ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا اپنے گھر جا رہا ہوں. آپ نے فرمایا کیا تم اللہ کے معبود ہونے اور میرے نبی ہونے کی گواہی دیتے ہو؟ اس نے فوراً سوال کیا کہ آپ کے نبی ہونے کی گواہی تو میں جب دوں جب اس پر کوئی گواہ ہو کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ کون گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ میں کیسے مانوں آپ کے کہنے سے؟ آپ بھی فرض دوں بھی فرض دوں. آپ کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں، آپ کو کیسے مانوں اللہ کا رسول جب تک کوئی آپ کے پاس کوئی گواہ نہ ہو؟ تو آج کل میں آپ کو بتاؤں ہمارا حال یہ ہے کہ اللہ کرے حکومت کے آدمی تبلیغ میں لگ جائیں، اللہ کرے ماحول تبلیغ میں لگ جائیں، اللہ کرے فلاں عہدہ تبلیغ میں لگ جائے. اگر یہ لگ گئے تو اس وجہ سے کام بہت آگے بڑھ جائے گا. حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف سے واپسی پر جب آپ کو پتھر مارے گئے اور آپ کے جوتے آپ کے خون سے بھر گئے تو آپ نے حضرت شیروں کو دعوت نہیں دی. جو آقت ہے ان دونوں کا غلام مشترک عداس اس کو آپ نے دعوت دی، عداس کو دعوت دی، عتبہ شیبہ کو نہیں. کہ بھائی اگر عتبہ شیبہ اسلام میں داخل ہو جائیں اور پھر تو ان کے غلام ان کے چھوٹے سارے مکے میں ہنگامہ ہو جائے گا سارے طائف میں کہ عتبہ شیبہ اسلام میں داخل ہو گئے. آپ نے دعوت دی عداس کو، نائب کر رہا کہ ہم تو یہ سوچیں گے کہ کسی بڑے آدمی کو دعوت دیں. آج کے کام کرنے والوں کو خواص تک بات کے پہنچانے کا عوام میں گشت کرنے سے زیادہ شوق ہے. ہاں مجھے خواص میں بھیج دو، میں خواص کر لے آؤں. تو عائشہ مالداروں سے بچ کر رہا کر، حضرت عائشہ سے کہ عائشہ مالداروں سے بچ کر رہا کر. حضرت سمجھتے تھے کہ مالداروں کے دروازے کہ یہ فتنوں کے موقع ہیں، یہ فتنوں کے موقع ہیں کیونکہ اللہ زیادہ قریب ہے غرباء اور قسم پرس لوگوں کے. حدیث قدسی ہے ابغونی فی ضعفائکم کہ مجھے ضعفاء میں تلاش کرو. حدیث قدسی ہے ابغونی فی ضعفائکم، اللہ فرما رہے ہیں کہ مجھے ضعفاء میں تلاش کرو. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کو دعوت دی. اس نے کہا کہ جی گواہ کون ہے آپ کی رسالت پر کہ میں آپ کو اللہ کا رسول تسلیم کروں. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ ابو بکر عمر ہیں میرے صحابہ ہیں یہ سب مجھ سے ایمان لا چکے ہیں تم بھی لے آؤ. آپ نے فرمایا اس وادی کے کونے پر جو درخت کھڑا ہوا ہے یہ درخت گواہی دے گا میرے رسول ہونے کی. دیکھو میرے رسول میں عرض کر رہا ہوں، بہت ضروری بات عرض کر رہا ہوں، سمجھ لو آج کی غیبی نصرت کسے کہتے ہیں. وہ درخت وہاں سے زمین پھاڑتا ہوا خود چل کر آیا دور سے اور آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. آپ اور درخت اور دیہاتی. آپ نے درخت سے پوچھا، 3 مرتبہ گواہی لی. درخت نے 3 مرتبہ انسان زبان میں گواہی دی کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، بے شک آپ اللہ کے رسول. درخت نے گواہی دی 3 مرتبہ. اس آدمی نے کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا، درخت واپس چلا گیا اپنی جگہ. اس کو کہتے ہیں غیبی نصرت. یہ غیبی نصرت انفرادی دعوت کے ساتھ ہی ہے. آپ جتنے بڑے بڑے اجتماع کر لو، جتنے بڑے بڑے مرکز بنا لو، جتنے بڑے بڑی شورائیں بنا لو، خدا کی قسم اس سے کچھ نہیں ہوتا. یہ تنظیم ہے، تنظیم یہ سب نظم ہے، یہ سب نظم ہے. اس میں نہ کام کی ترقی ہے نہ کام کرنے والوں کی ترقی ہے، کچھ نہیں ہے. ان عمارتوں کو دیکھ کر خوش ہونا یہ تو دنیا کی محبت کی علامت ہے. مالیات ملفوظات میں ہے، یہ تو مالیات ملفوظات میں لکھا ہوا ہے کہ مسجد کی عمارت، مدرسے کی عمارت، ان کی حضرت سمجھتے تھے کہ ان کو بےہودگی کی نظر سے دیکھو. مالیات کا ملفوظ چھپا ہوا ہے، بےہودگی کی نظر سے دیکو عمارت کی خوبصورتی کو، بےہودگی کی نظر سے دیکھو، اس کو محبت کی نظر سے مت دیکھنا ورنہ دنیا کی محبت زیادہ آ رہے گی. یہ نہیں ہے، وہ تو اندر جو اعمال ہیں وہ مطلوب ہیں، وہ چاہے کسی میدان میں ہوں، وہ چاہے کسی چھپر میں ہوں. کہ عمارت کی پختگی کو بےہودگی کی نظر سے دیکھو، یہ مان جیسا کا ملفوظ ہے. تو مرکز ہوا، اجتماع ہوا، ممبر ہوا، یہ تو سب اعزازی چیزیں ہیں، انتظامی چیزیں ہیں. ہاں ان نقشوں نے انفرادی دعوت کو ہلکا کر دیا قرآن کی نظر میں، یہ پکی بات ہے. ان نقشوں نے انفرادی دعوت کو قرآن کی نظر میں ہلکا کر دیا. غیبی نصرتیں وہ دعوت کے ساتھ ہے. انفرادی دعوت جو میں نے عرض کیا ہے کہ درخت نے چل کر آ کر گواہی دی. اور یہ بات نہیں ہے کہ یہ غیبی نصرت اسلام کے ابتدا میں ضرورت تھی. ان غیبی نصرت کو قیامت تک ضرورت ہے. ان غیبی نصرت کو قیامت تک ضرورت ہے. اس لیے میرے بزرگ دوستوں عزیزوں ایک بات میں نے عرض کی ہے انفرادی دعوت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات یہ تھی کہ آپ کی دعوت میں اجتماعیت اور آپ کی دعوت میں عمومیت اور آپ کے مزاج میں لینت، نرمی، عمومیت اور لینت کہ آپ نے آپ کو خود پیش کر دیتے بدلہ لینے کے لیے کہ ہاں میں نے کسی کو مارا کہ تم مجھے مار لو. اور آپ کی دعوت میں کسی کا انکار نہیں تھا کہ ہم سب کے سب ہمارے
منافقین کو بھی نبھایا آپ نے، اور منافقین کا آپ کا مشورے میں شریک ہو جاتے، یہ نہیں کہ ان کو نکالا مشورے سے تاکہ ہم اپنا مشورہ کریں۔ ہاں، منافقین اسلام کے دشمن وہ کہاں ہوتے تھے؟ آپ کے مشورے میں بھی کر لو مشورہ، کہ منافقین بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو معلوم ہے کون کون منافق ہیں، یہ نہیں کہ بھائی ان کو نکالو پھر مشورہ کریں گے۔ تو آپ منافقین کی موجودگی میں مشورہ کرتے اور پھر بعد میں توریہ کرتے، یعنی اپنا رخ بدلتے کہ نہیں ہمیں ادھر نہیں جانا، ادھر جانا ہے، کیونکہ منافقین جا کے خبر کرتے کفار کو کہ ان کا ادھر جانے کا ارادہ ہے، اور ہمارے کہ نہیں ادھر جانا ہے، بعد جب اپنے صحابہ سے فرماتے منافقین کے جانے کے بعد، مگر یہ نہیں کہ بھائی ان کو نکالو، کہ نہیں بھائی ان کو نکالنا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باہر والے ان کو ہمارا سمجھتے ہیں، ہم ان کو نکالیں گے تو باہر والے کہیں گے کہ ان میں آپس میں اجتماعیت نہیں ہے۔ یہ سوچ کس کی ہو سکتی ہے؟ کہ یہ بات وہ سوچ سکتا ہے جس کے دل میں وسعت بھی ہو اور اللہ نے اس کو حکمت بھی دی ہو۔ یہ کام تو حکمت سے چلے گا، حکومت سے نہیں کہ یہ ہمارے ہیں ہم ان کے ہیں۔ حکومت میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ ہمارا آدمی ہے، یہ ہمارا آدمی نہیں ہے۔ یہ بادشاہ کو مزاج یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری بات مانے گا وہ ہمارا ہے، جو نہیں مانے گا ہمارا نہیں ہے، اور ہم منافقین کو بھی نبھا رہے۔ اس لیے ایک بات میں نے عرض کی ہے کہ اپنے ساتھیوں کو لے کر چلو، اپنے ساتھیوں کو لے کر چلو، مزاج نرم بناؤ، اور دیکھو اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو پھر صحیح بات کا مذاکرہ کرو، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں، اور اس سے زیادہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ صحیح بات یاد دلا دو، پھر حساب اللہ پہ چھوڑ دو۔ حساب اسے چھوڑ دو، اللہ پہ چھوڑ دو، کیا حساب اللہ پہ چھوڑو؟ ہم حاسب نہیں ہیں نہ، ہم مربی ہیں کہ ہم تربیت کریں، مربی تو اللہ کی ذات ہے۔ رب کا مطلب کیا ہے؟ رب کا مطلب ہی یہی ہے، تربیت کرنے والا، عبادت کی ضرورت کی تربیت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ رب کا مطلب یہ نہیں کہ وہ رب کھانا کہ وہ رب رازق ہے، نہیں، رازق ہونے کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ رب ہر اعتبار سے تربیت کرنے والا، رب الارباب کی تربیت اللہ کرنے والے ہیں، میرا آپ تربیت کرنے والے نہیں ہیں۔ ہاں، ہماری ذمہ داری اتنی ہے کہ صحیح بات یاد دلا دو، اس تک بات پہنچ گئی ہے، اب اس کو اللہ بھی چھوڑ دو۔ لست علیہم بمسیطر، کہ نبی جی ہم نے آپ کو دروغہ بنا کر نہیں بھیجا کہ آپ ساتھیوں کی پکڑ کریں کہ یہ کام ایسے کیوں نہیں ہوا، یہ کام ایسے کیوں نہیں کیا، کہ نہیں، آپ بتا دیں ایسے کرنا ہے، ہو جائے تو الحمدللہ، نہ ہو تو پھر آدمی کے لیے استغفار کریں، ٹھیک ہے، ہو جائے تو الحمدللہ، نہ ہو تو استغفر اللہ، کہ آدمی کے لیے استغفار کیجیے۔ یہ نہیں کہا کہ نکالے کہ اس سے کام غلط کیا، اس سے نکال دو۔ ہمارے یہاں اس کا تو کچھ تصور ہی نہیں ہے، کسی کو گشت سے روک دیا، کسی کو تعلیم سے روک دیا، کسی کو بیان سے روک دیا، بالکل نہیں، کہ جو بات صحیح ہے وہ بتلا دو، اور جن سے غلط ہو رہا ہے کہ ان کی اصلاح کر دو، اور پھر ان کے لیے دعا کرو۔ یہ ہمارا پکڑ نہیں ہے کہ بھائی ان کا مواخذہ کرو، ایسا کیوں کیا ہے، کہ ہمارے یہاں پکڑ نہیں ہے، بلکہ ہمارے یہاں تو مذاکرہ ہے صحیح بات کا، اور تجسس بھی نہ کرو گے تو ہمیں لگے انہوں نے ایسا کیا یا نہیں کیا، تحقیق بھی نہیں ہے ہمارے یہاں۔ ہاں، تحقیق نہیں ہے، دیکھو غور سے سننا، کہ تحقیق نہ کرو بلکہ تعویل کرو۔ کیا کرو؟ تعویل تحقیق میں کیا فرق ہے؟ غور سے سننا بات، کسی ساتھی کی غلطی کی تحقیق میں تعویل میں کیا فرق ہے؟ تحقیق تو کہتے ہیں اس کے گناہ کو ثابت کرنا، اور تعویل کہتے ہیں اس کے گناہ کو ثابت نہ ہونے دینا، اس کی غلطی کو ثابت نہ ہونے دینا، یہ تعویل ہے۔ صحابہ تحقیق نہیں کرتے تھے، تعویل کرتے تھے۔ حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق نہیں کرتے تھے، ثابت کرتے تھے، بلکہ تحقیق نہیں کرتے تھے بلکہ تعویل کرتے تھے کہ گناہ ثابت نہ ہو۔ صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے زنا کر لیا ہے، مجتہد قائم کر دیجئے۔ صحابی نے آ کر کہا، فرمایا نہیں، تم نے اس کے لڑکی کو آنکھ سے دیکھا ہوگا، تم اس کو زنا سمجھ رہے ہوگے۔ نہیں، زنا نہیں کیا تم نے۔ نہیں جی میں نے زنا کیا ہے۔ دوبارہ کہا، نہیں، تم نے اس کا ہاتھ لگایا ہوگا، تم سمجھے ہوگے زنا ہو گیا، یہ زنا نہیں ہے۔ نہیں جی میں نے زنا کیا ہے۔ نہیں، تم نے اس کو آپ اشارہ کیا ہوگا، تم نے اس کو بوسہ لیا ہوگا، تم اس کو زنا سمجھ رہے ہوگے، یہ زنا نہیں ہے۔ نہیں جی میں نے زنا کیا ہے۔ نبی چاہ رہے کہ زنا ثابت نہ ہو۔ اللہ مجھے معاف فرمائے، ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں ایک ساتھی کا کوئی بات معلوم ہو جائے، جب تک ہم دوسروں کو خبر نہیں کرتے تھے ہمارے پیٹ میں چین نہیں ہوتی۔ خدا کی قسم، زنا کرنے والا اللہ کے یہاں توبہ حاصل کر لے گا، غیبت کرنے والے کی توبہ نہیں ہے اللہ کے یہاں۔ زنا کرنے والے کی توبہ ہے، اللہ کی نظر میں غیبت کرنے والا زنا کرنے والے سے بدرجہ بدتر ہے، بدرجہ بدتر ہے۔ اللہ کے یہاں غیبت کرنے والا زنا کرنے والے سے بدرجہ بدتر ہے۔ اپنے ساتھیوں کی غلطی کی اچھی تعویل کرو، چاہے تمہیں جھوٹ بولنا پڑے۔ یہ جھوٹ اللہ کو اس سچ سے زیادہ پسند ہے جس سچ سے کسی کا گناہ ثابت ہوتا ہو۔ یہ جھوٹ اللہ کو اس سچ سے زیادہ پسند ہے جس سچ سے گناہ ثابت ہوتا ہو۔ یہ کہ ہم تو حق پر ہیں، ہم تو حق بات کریں کہ ہاں حق بات کہنا ہی غیبت ہے، حق بات کہنے کو غیبت کہتے ہیں۔ یہ تو جو بات حق نہیں ہے وہ غیبت نہیں ہے، وہ تو بہتان ہے۔ حق بات کو غیبت کہتے ہیں۔ تعویل کرو۔ ایک صاحب نے آ کر کہا کہ جی انہوں نے اونٹ چرایا ہے، وہ چور خود موجود، یہ کیا بات ہو گئی؟ کہ جی میں نے اونٹ چرایا، میں پکڑا گیا ہوں۔ ایسا ہی نے فرمایا کہ تم اپنا اونٹ سمجھ کے کھول رہے ہوں گے، لوگوں نے تمہیں چور بنا دیا۔ نہیں، تم دوسرے کا کیوں کھولتے؟ مومن چوری نہیں کر سکتا، تم اپنے سمجھ کے کھول رہے ہوں گے، اونٹ سارے ایک سے ہوتے ہیں، تمہیں شبہ ہو گیا ہوگا، لوگوں نے تمہیں چور بنا دیا۔ کہ نہیں جی امیر المومنین، میں نے دوسرے کا سمجھ کے کھولا تھا۔ چور بھی ایسے ہوتے تھے، میں نے اونٹ چورایا ہے اس کا سمجھ کر دوسرے کا سمجھ کہ اچھی بات ہے، بیٹھو میں بھی آتا ہوں،
چلے گئے اٹھ کر. پھر آئے تھوڑی دیر میں تو پوچھا چور سے کیوں آئے ہو بھائی, کہاں سے آئے ہو, کیا بات ہے, تمہیں چوری کی ہے کہ نہیں جی میں تو کوئی چوری نہیں کی. کہ جاؤ. اچھا مجھے کیا ہوا, آپ نے تو ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا, تیل گرم ہو گیا, جلاد تیار بیٹھا ہوا, فرمایا میں نے اس کو پکڑا تو اس کے اقرار پر چھوڑ دیا اس کے انکار پر. وہ انکار کر رہا ہے, میں کیا کروں, میں نے پکڑا اس کو اس کے اقرار کرنے پر, چھوڑ دیا اس کے انکار کرنے پر. اگر کوئی ساتھ آگے دوسرے کہ ایسا نہیں کیا, نہیں کیا ہے بھائی, تم نے کیا ہے, ایسا کیا, ایسا ہوا ہے, تو کیا کرو گے تم, کہ اپنے ساتھیوں کے گناہ کی غلطیوں کی اچھی تعویل کرو, اس کا حکم ہے. ساتھیوں کے فضائل بیان کیا کرو ساتھیوں سے, یہ صحابہ کی سنت ہے, رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سعد کے بارے میں کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ جنتی آدمی ہیں, 3 دن تک ان کے جنت دینے کا اعلان ہوا. تو صحابہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ اچھا اس کے بارے میں یہ فرمایا, حالانکہ میں تو اس سے پرانا ہوں, میرے بارے میں کیوں نہیں فرمایا. یہ وہاں جھگڑا نہیں تھا, وہاں یہ قصہ نہیں تھا کہ تو ان کے بارے میں ایسا کیوں کہہ دیا, میں تو ان سے پرانا ہوں اور فلاں تو مجھ سے بھی زیادہ پرانا ہے, ان کا حق بنتا تھا. کیونکہ وہاں صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کے آگے بڑھنے پر حسد نہیں کرتے تھے, کوئی دوسرے کے آگے بڑھنے پر حسد نہیں کرتا تھا, بلکہ آگے بڑھنے والوں کی صحبت میں رہنا پسند کرتے تھے, آگے بڑھنے والوں کی صحبت میں رہنا پسند کرتے تھے. سنا حضرت سعد کے بارے میں 3 دن تک یہ اعلان ہوتا رہا کہ جنتی آدمی ہے. عبداللہ بن عامر نے کہا ان سے جا کر کہ میں 3 دن آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں, میرے گھر میں لڑائی ہو گئی ہے, میں 3 دن آپ کے ساتھ رہوں گا. کہ ہاں آؤ رہو. مقصد یہ تھا کہ ان کی نماز, ان کا روزہ, ان کا ذکر, ان کی تلاوت, ان کی تہجد, ان کی ریاضت, ان کا مجاہدہ, ان کا اللہ کے ساتھ تعلق, ان کے اعمال دیکھوں گا تو میں بھی ایسا ہو جاؤں گا جنتی آدمی. سمجھے کہ میں 3 دن کے ساتھ رہا, مگر ایک رات بھی انہوں نے تہجد نہیں پڑھی. میں سارا رات جاگتا رہا کہ اب کیا کریں گے, ابھی کیا کریں گے. اور وہ تو رات کو پڑھ کے سوئے عشاء کے بعد, اور فجر کی نماز کے لیے اٹھے. کوئی تہجد نہیں پڑھی رات کو, کوئی ذکر نہیں کیا, کوئی عمل نہیں کیا. کہ یار یہ کیسے جنتی آدمی ہے. میں دن کا عمل دیکھنے کے لیے آیا تھا, دن بھر بازار میں رہا ان کے ساتھ, اور رات بھر ان کو سوتے ہوئے پایا, تو میں تو سمجھ گیا کہ یہ کٹے کراتے کچھ نہیں ہے, اور خامخواہ ان کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ جنتی آدمی ہے. کہنے لگے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ بن عامر کہنے لگے کہ میں حضرت سعد کے عمل کو حقیر سمجھا ہی تھا, اور چلنے لگا تھا وہاں سے پیٹ پھیر کر کہ کچھ کرتے کراتے نہیں ہیں اور جنتی آدمی بنے ہوئے ہیں. ان کا کون سا عمل میں دیکھ کے کروں جس سے میں جنتی بنوں. انہوں نے مجھے بلا کے کہا دیکھو میرا معمول تو وہی تم نے دیکھا ہے. کیونکہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے پوچھا کہ آپ بتائیے تو صحیح, آپ جنتی آدمی کیسے ہیں, ہمیں تو آپ نے کچھ کیا نہیں. حضرت سعد نے فرمایا کہ میرا معمول تو وہی ہے جو آپ نے دیکھا ہے, مگر میرے اندر ایک صفت ایسی ہے کہ اگر اللہ نے کسی مسلمان کو کسی خیر سے نوازا ہے تو مجھے اس پر اس سے حسد نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن عامر نے کہا کہ بس یہی وہ صفت ہے جس نے تمہیں جنتی بنایا ہے, ہمارے اندر یہ بات نہیں ہے, ہمارے اندر یہ چیز نہیں ہے, اور ہمارے اندر اس کی طاقت نہیں ہے, اور یہی وہ صفت ہے جس نے تمہیں جنتی بنا دیا. میرے عزیز دوستو بزرگوں, یہ تمام واقعات ہمارے لیے سنگ میل کی طرح ہیں. یہ راستے دیکھ کر چلو, اپنے آپ کو مزاج سارا میں ڈھالنا یہ ہر کام کرنے والے کی ذمہ داری ہے. ورنہ عوام کا کیا مزاج ہے, حکام کا کیا مزاج ہے, تاجر کا کیا, ہر ایک اپنا الگ مزاج ہے. اس کام میں لگنے والے کو چاہیے کہ وہ سارے مزاجوں سے, ساری طبیعتوں سے رخ پھیر کر اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے مزاج کا تابع کر دے. یہ کام کرنے کی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو ان کے مزاج کے تابع کرے. کہ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ مستقل کام ہے کہ ساتھ حسد نہ کرو, بلکہ آگے بڑھنے والوں کے پیچھے چلو, چاہے وہ نہیں کیوں نہ ہو. کیونکہ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یمنی تلوار ہے, اسے کون لے گا جس کا حق ادا کرے. تو میں نے فرمایا کہ مجھے دیجیے, ان کو بھی نہیں دی. حالانکہ عمر رضی اللہ عنہ وہ درجہ اور وہ مقام لوگوں نے بازی نبیوں نے کہا عمر. پھر فرمایا اس تلوار کو کون لے گا, تو زبیر کھڑے ہوئے, پھوپھی کے لڑکے, ان کا بھی ایک مقام ایک درجہ, ان کو بھی نہیں دی. پھر فرمایا اس تلوار کو کون لے گا جس کا حق ادا کرے, تو ابو دجانہ کھڑے ہوئے, نئے صحابی چھوٹے, آپ اس تلوار کو دے دی. اور اس تلوار کو لے کر نکلے تو زبیر پیچھے چلے کہ دیکھو تو صحیح, ہمارے ہوتے ہوئے اس کا انتخاب کیوں ہوا ہے, اس میں کیا خیر ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے تلوار جو کام لیا, حضرت دے کے کہنے لگے اللہ ہی جانتے ہیں, اللہ کے رسول ہی جانتے ہیں کس سے کیا کام لینا ہے. تو کام تو اللہ کا ہے, کام تو کوئی انسان کی حکومت تقسیم نہیں کیا ہے, اور شورا بھی کام تقسیم کرنے والی نہیں ہے, کام تو اللہ ہی تقسیم کرتے ہیں. جی ہاں, شورا تو ذریعہ بنتی ہے. یہ کہتے ہیں اجی مجھے کام سے کاٹ دیا, فلاں کو آگے بڑھا دیا, مجھے پیچھے ہٹا دیا, مجھے مشورے میں آگے نہیں رکھا. ارے اگر تم اللہ کے ہاں مقبول ہوتے تو بندوں کے یہاں کیوں مقبول ہوتے. اسی لیے آتا ہے کہ جو شخص اپنا مقام اللہ کے یہاں دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا اللہ کے یہاں کیا مقام ہے, جو شخص دنیا میں رہتے ہوئے اپنی زندگی میں اللہ کے یہاں اپنا درجہ دیکھنا چاہے,
اس کو چاہیے کہ وہ مخلوق اپنا درجہ دیکھ لے. اگر اللہ کے یہاں اس کا درجہ اچھا ہوگا تو مخلوق میں اس کا درجہ ہوگا, اور اگر اللہ کے یہاں مردود ہے تو مخلوق کے یہاں بھی مردود ہوگا. میں آپ کو بہت پکی بات بتا رہا کہ جو شخص اپنا درجہ اللہ کے یہاں دنیا میں موت سے پہلے جاننا چاہے, وہ اپنا درجہ لوگوں میں تلاش کر لے کہ لوگوں میں سے کیا درجہ ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص اللہ کیا مقبول ہو اور دنیا میں لگا مردود ہو, ایسا نہیں ہوگا. قبولیت آسمان پر آسمان سے اترتی ہے دنیا میں. اعلان حدیث صحیح حدیث ہے کہ اعلان ہوتا ہے آسمان پر کہ فلاں ابن فلاں اللہ محبت کرتے ہیں, لوگوں تم اس سے محبت کرو. حدیث میں ہے اعلان آسمان پر ہوتا ہے, پھر چھٹے آسمان پر, پانچویں پر, چوتھے پر, پھر تیسرے پر, دوسرے پر, اس آسمان تک اعلان آتا ہے فرشتوں کا. حدیث میں ثم یوضع له القبول فی الارض, پھر اس شخص کی قبولیت زمین پر اتار دی جاتی ہے. تو میں نے عرض کیا کہ یہ بھی ایک بات ہے کہ ساتھ چیز کسی تعویل کرو, اور اللہ کسی خیر سے نوازے تو ان کے ساتھ چلو, ان کے ساتھ رہو کہ اللہ ہم سے بھی کام لے لے, اس سے ان سے لے رہا ہے. لیکن حسد تو مقابل بنا دیتا ہے, معاون نہیں بناتا. حسد کیا بناتا ہے ایک دوسرے کا مقابل. ہم یہ نہیں کرنے دیں گے, یہ کریں گے تو ہم نہیں کریں گے, یہ کریں گے تو ہم نہیں کریں گے. جی ہاں, یہ بھی ایک بات ہے کہ ٹھیک ہے جی ان سے کرا لو, ہم نہیں کریں گے. یہ چیز عام ہو گئی ہے, بہت عام ہو گئی ہمارے ماحول میں. ان سے کرا لو تو ہم نہیں کریں گے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر بیعت لی تھی انصار سے, صحابہ سے, کہ اگر تمہارے بعض والوں تم سے آگے لایا جائے گا تو تم پیچھے نہیں ہٹو گے. ہاں, یہ بات نہیں تھی کہ جن کو آگے رکھیں نہیں پیچھے رکھیں. تو ٹھیک ہے, ہم تو ساتھ لگے ہوئے ہیں, جو کام ہم سے کرنے کے لیے کہیں گے ہم کریں گے. حضرت خالد نے معذور ہوتے ہی اللہ کا شکر ادا کیا, الحمدللہ الحمدللہ, ایک بڑی ذمہ داری سے گردن آزاد ہو گئی ہے. کام اب پہلے زیادہ کریں گے, ہم تو پابند ہو کر کر رہے تھے, زیادہ کریں گے. حالانکہ معذور اس وقت کیا جب فتح ہونے والی تھی. خالد کی معذوری ایسے موقع پر کہ ٹھیک ہے, کیا بات ہے, لیکن اللہ کے لیے کر رہے ہیں کہ جب چاہو ہٹا دو کام سے, کیا بات ہے. پریشان تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے غیر کے لیے کر رہے ہیں کہ لوگوں کو کیا جواب دیں گے کہ ہم نے کام سے ہٹا دیا, کہ جواب تو اللہ کو دینا تھا, مخلوق کو تو جواب دینا ہی نہیں ہے. پھر کیا فکر کی بات ہے. یہ مزاج ہے صحابہ کرام کا, ہمیں اپنے آپ کو اس مزاج پر ڈھالنا ہے. جو میں نے بات عرض کی ہے کہ اپنے ساتھیوں غلطیوں کو چھپایا کرو, ان کے فضائل بیان کیا کرو, ساتھیوں کے فضائل بیان کیا کرو, اور جب ان کو غلطی ہو جائے تو ان کی قربانیاں یاد کیا کرو. یہ بھی یاد رکھو بات ہماری, جب ان سے کیا ہو جائے, کوئی غلطی ہو جائے تو ان کی قربانی یاد کرو. جی ہاں, یہ بہت ضروری بات ہے, ورنہ کام کرنے والے ضائع ہوں گے, اسی طرح ضائع ہوں گے کہ غلط کریں ان کو ہٹاؤ, یا غلط کریں انہیں ہٹاؤ, تو آسان سے فرشتے اترے کام کرنے کے لیے. جی ہاں, کہ انبیاء معصوم ہیں, جہاں آپ سے غلطی ہو گئی وہاں تنبیہ کی گئی اللہ کی طرف سے. بہت موقع ہیں کہ نبی جی ایسے نہیں, ایسے کیجیے. اور جہاں صحابہ سے غلطی ہو گئی کہ وہاں ان کے فضائل بیان کیے گئے, ان کی قربانیاں. ایک جنازہ لایا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں نماز پڑھانے کے لیے. آپ تشریف لائے نماز پڑھانے کے لیے, تو جنازہ اتنے برے آدمی کا تھا, اتنا برا اور بدکار آدمی, اور وہ بھی بدکاری اور گناہوں میں اتنا مشہور تھا, اتنا بدنام تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برداشت نہ ہوا کہ اللہ کے نبی اس کا جنازہ پڑھائیں. آپ تشریف لائے اس کے جنازے پر, حضرت عمر کو اچھا نہیں لگا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامنے سے آ کر آپ کو روک دیا. کہ یا رسول اللہ, آپ تشریف لے جائیے, اس کی نماز ہم میں سے کوئی پڑھا دے گا, اس کو دفن کر دے گا, آپ نہ پڑھائیے. آپ غور کیجئے کہ وہ آدمی کتنا بڑا ہوگا جس کی جنازے کی نماز پڑھانا اللہ کے نبی کا حضرت عمر کو برداشت نہیں ہوا کہ آپ چلے جائیے, اس کی جنازے پر آپ کا آنا اچھا نہیں لگتا. بہت برا آدمی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنے صحابہ کی طرف جو ہے فرمایا, تم میں سے کسی نے اس مرنے والے کو کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ ایک صحابی نے کیا بہت پیچھے سے, ہاں یا رسول اللہ, اس مرنے والے نے فلاں موقع پر اللہ کے راستے میں ایک رات پہرا دیا ہے. آپ نے فرمایا, سنو, جو آنکھ اللہ کے راستے میں پہرا دینے میں ایک رات بھی جاگی ہے وہ جہنم کی آگ نہیں دیکھے گی. فضیلت, یہاں کتنے چاچا میں لگائے ہوئے, سال لگائے ہوئے پرانے ساتھی, کتنے اللہ کے راستے میں جاگے ہوں گے, کتنا اللہ کے راستے میں خدمت میں لگے ہوں گے, کیا کیا ہوگا کہ نہیں, کچھ نہیں, فلاں غلطی کی, ان کو ہٹاؤ. جی ہاں, یہ فرشتے اتنے کام کرنے کے لیے آسمان سے, ان سے نہ کوئی گناہ ہوا ہو نہ کسی گناہ کا ان سے امکان ہو, وہ کرے تبلیغ کا کام. اللہ نے جہاں سے نبوت کا سلسلہ قائم کیا ہے وہیں سے خطائیں شروع ہو گئی ہیں. سب سے بڑے نبی آدم, اور سب سے بڑی خطا ان سے آدم ہے. جی ہاں, حدیث میں کلکم خطاؤن, تم سب خطا کار ہو. تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اصول ہے یہ کہ جب کسی ساتھی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس ساتھی کی کیا بیان کرو, قربانیاں. جی ہاں, کہ اس کی قربانیاں ہی اس کی غلطی کا حل ہے, کہ لوگوں میں اس کی محبت پیدا ہو جائے گی اور اس کے اندر حیا پیدا ہو جائے گی, اس کے اندر حیا پیدا ہو جائے گی. حیا توبہ کراتی ہے, حیا کے علاوہ کوئی طاقت نہیں ہے توبہ کراوے, حیا ہی توبہ کراتی ہے. جی ہاں, حیا توبہ کراتی ہے, اس کے علاوہ کوئی طاقت نہیں جو توبہ کرائے. اس لیے میرے دوستوں, یہ اس کام کا مزاج ہے, کہ اپنے آپ کو مزاج نبوت کے ساتھ لے کے چلو. اور
رہی بات کہ بھئی ہمیں کیا ملا کام سے، کہ ہمیں کیا ملا، یہ تو ان لوگوں کا سوال ہے جنہوں نے اللہ کے لیے کیا ہی نہیں. یہ سوال نہیں لوگوں کا ہے جنہوں نے اللہ کے لیے کیا ہی نہیں ہے، سوال ہی ان لوگوں کا ہے. یہ ہمیں کیا ملا. حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر سارا مال جتنا بھی تھا وہ مشرکین پر اور صدقاء پر اور مہاجرین پر خرچ کیا. جتنا مال تھا 100 اونٹ دے دیا ایک کو، بعضوں کو 100 اونٹ دے دیے ایک آدمی کو. انصار کو ایک رتی برابر کوئی چیز نہیں دی. انصار نے کہا کہ یہ اب تو اپنے وطن والے کی محبت لوٹ آئی ہے، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، ہم نے آپ کا ساتھ دیا، ہم نے سارا دشمنی مول لی، آپ کو ہجرت کرا کے آپ کو مدینے میں رکھا، سارا عالم ہمارا مخالف آپ کی وجہ سے ہوا. انصار کا ایک مقام ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر مہاجر ادھر چلیں گے اس وادی میں انصار چلیں گے تو میں انصار پر چلوں گا، اور اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار میں سے ہوتا، یہ فرمایا. لیکن انصار کو آپ نے ایک رتی برابر کوئی چیز نہیں دی، سارا مال خرچ کیا کن پر؟ مہاجرین پر، مشرکین پر. اور جو بالکل ابھی اسلام میں داخل ہونے والے تھے نئے مشرکین ایسے جو جن کو بھی سمجھا ان پر خرچ کیا مال. انصار کو کچھ نہیں دیا. انصار میں بات پھیل گئی کہ دیکھو ہمیں نے کچھ نہیں دیا ہے اور سارا مال اپنوں پر خرچ کیا. آپ نے فرمایا کہ انصار کو ایک جگہ جمع کر لیا جائے، مہاجر اس میں ایک بھی نہ ہو، تو انصار کو جمع کر لیا گیا. آپ خود تشریف لے گئے اور آپ نے انصار سے یہ بات فرمائی کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم نے یہ بات کہی ہے کہ ہمیں مال میں پیچھے رکھا گیا، محروم کیا گیا. انصار نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے کسی نئے آدمی نے یہ بات کہی ہوگی، پرانے نے کسی نے نہیں کہی، کوئی نیا آدمی ہے جس نے یہ بات چلائی ہے. آپ نے فرمایا کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ یہ سونا چاندی مویشی لے جائیں اور تم اپنے گھر اللہ کے رسول کو لے جاؤ، تمہیں اللہ کے رسول مل جائیں اور ان کو سونا چاندی اور مویشی مل جائیں. انصار روئے، چیخے مار مار کے روئے کہ یا رسول اللہ معاف کر دیجیے، ہم نے یہ بات نہیں کہی، ہم میں سے کسی نئے آدمی نے یہ بات چلائی ہے. ہمارا مطالبہ تو ہے ہی نہیں، مخلوق سے مطالبہ، خدا کی قسم مخلوق سے وہ مطالبہ کرے گا جس نے مخلوق کے لیے عمل کیا ہے. یہ قیامت میں یہی اعلان ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ سب کا بدلہ دے کر فارغ ہو جائیں گے، سب کو بدلے کے فارغ ہو جائیں گے. ایک بڑی جماعت رہ جائے گی، لوگ کھڑے رہیں گے انتظار میں کہ ہمیں بدلہ ملے ہمارے اعمال کا. اے اللہ ہم باقی ہیں. اللہ فرمائیں گے تم نے جس کے لیے عمل کیا تھا جا کر سے بدلہ لے لو، تمہارے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے. یہ ہمارا مطالبہ تو ہے ہی نہیں. جو اللہ کے لیے کرتے ہیں مخلوق سے نہ مخلوق سے مطالبہ کرتے ہیں نہ کوئی امید رکھتے کہ ہمیں آگے نہیں بڑھایا، ہمیں اس سے کام نہیں لیا. کہ آگے بڑھنے کا راستہ تو خود ہے، اخلاص اور قربانی ہے آگے بڑھنے کے لیے. اس لیے میرے بزرگ دوستوں عزیزو، اپنے آپ کو اللہ کے ہاں قبول کرواؤ، صفات سے، اخلاص سے، استقامت سے. اس وقت جو میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ ہمارے جامع ہے، جو میں نے شروع میں عرض کیا ہے کہ ہمارے جامع ہے، یہ ہمارے یہاں جمع ہونا ان آنے والی جماعتوں کو لے کر چلنے کے لیے ہے. بیرون کے لیے 4 مہینے کی جماعتوں کو نقل لے کر چلنے کے لیے، چلی کی جماعتوں کو لے کر چلنے کے لیے کہ پورا مجمع خود فیصلہ کر لے اگر یہ پرانے ہیں، اور اگر ان میں تشکیل کی جائے تو بھائی کون تیار ہے، تو پھر میں اس کو پرانے کا مجمع نہیں سمجھتا. اگر یہ پرانے ہیں تو یہ مجمع ہے نیا، ان کو لے کر چلنا ہے. یہ پورا مجمع جتنے بیٹھے ہوئے ہیں اجتماع طور پر اس کا فیصلہ کر لیں کہ ہمیں یہاں سے نقد نکلنا ہے، ہمیں یہاں سے نقد نکلنا ہے. میں تو حل کر دیا ہے، میں نے کہا یہ وظیفہ سارے کے 4 میں ان کے لیے چھوڑو. یہ عوام کی سطح ہے، یہ عوام کی سطح ہے، یہ عوام کی سطح ہے. یہ سال کے چلے لگے، مہینے کے 3 دن لگے. پرانی سطح یہ نہیں ہے. پرانی سطح تو یہ ہے کہ یہ ان کا ذاتی کام ہے اور یہ ان کو اوپر تقاضے ہیں. اذا استنفرتم فانفروا، کہ کیونکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 7 تقاضوں پر چلنے والوں کی ہجرت کو افضل فرمایا ہے ان عوام کی ہجرت سے جو اسلام قبول کر کے اپنے علاقوں میں چلے جائیں، جب کبھی تقاضے بلایا جائے تو آ جائیں. فرمایا کہ ان کی ہجرت ادنا ہے، ان کی ہجرت ادنا ہے. اعلیٰ افضل ہجرت یہ ہے کہ تم ہمارے ساتھ رہو. یہاں نہیں فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کون سی ہجرت کرو گے، بادشاہ یا بادیا. یعنی بادشاہ کیا ہے کہ بادشاہ یہ ہے کہ تم ہمارے ساتھ رہو، اور بادیا یہ ہے کہ تم اپنے دیہات میں چلے جاؤ اسلام قبول کر کے وہاں رہو، جب تقاضا آئے گا تو آ جاؤ، جب تقاضا نہ ہو چلے جاؤ. یہ ادنا ہجرت ہے. اعلیٰ یہ ہے کہ تم ہمارے انتثبت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ ہمارے ساتھ رہو. یہ ہجرت افضل ہے کہ جی میں تو افضل والی چاہتا ہوں. تو آپ لوگوں کی کا درجہ، آپ کا جو ہے آپ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ میرا سر لگ چکا ہے، میں تو اجتماع میں آ گیا تھا. بالکل نہیں. ہم اور آپ ہمارے جامع کریں، ہمارے بارے میں جہاں سے ہو جائے اس وقت ہم اس کے لیے تیار ہیں. کیونکہ میں آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے جامع کسے کہتے ہیں اور منافقین کا کیا معمول تھا اور صحابہ کا معمول کیا تھا، تو سب آپ کے سامنے میں نے عرض کر دیا ہے. ایک بات عرض کرنی ہے تعلیم کرانے والوں سے. اگر تعلیم کرانے والے اس مجمع کے اندر موجود ہیں تو میرے محترم دوستو، تعلیم کا مقصد ہے اصل میں کائنات کی شکلوں، کائنات کی چیزوں اور کائنات کے تمام اسباب کے مقابلے میں اللہ کے وعدوں کا یقین پیدا کرنا.
یہ تعلیم کا مقصد ہے. عمل کا شوق پیدا ہو جائے، عمل کا شوق پیدا ہو جائے، یہ تو بہت ہی یعنی کیا بتاؤں ادنا درجے کی بات ہے. میں کیا بتاؤں میری تبلیغ کو تنظیم بنا دیا ہے کہ بھائی تبلیغ ایک ایسی تنظیم ہے جو عوام کے اندر عمل کا شوق پیدا کر دے. بالکل نہیں، بالکل نہیں. یہ ساری باتیں لوگوں کی ہیں جو بیچارے حقیقت سے بالکل ناواقف ہیں. اب کس کس کو چن چن کے لایا جاوے کرسی پر کہ بھائی آپ بیان کرو. اب تو ہر ایک میں زبان ہے، ہر ایک اختیار ہے جو چاہے بیان کر دے. بالکل نہیں، بالکل نہیں. فضائل کا مقصد عمل کا شوق پیدا کر دینا نہیں ہے. فضائل کا مقصد ہے تمام کائنات کے نقشوں کے مقابلے میں اللہ کے وعدوں کا یقین دلوں میں جمانا اور دلوں سے کائنات کا اور دلوں سے اسباب کا یقین اور شکلوں کا یقین نکالنا. یہ ہے تعلیم کا مقصد. آپ جس تعلیم کرنے والے مجھے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ جو کتاب پڑھے وہی اس جذبے اور یقین سے پڑھے کہ میں ساری کائنات کے مقابلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہوئے اعمال کو یقینی طور پر سکھانے کے لیے تعلیم کر رہا ہوں. شکلوں کا یقین دلوں سے نکالنے کے لیے، حکموں کا یقین دلوں میں پیدا کرنے کے لیے تعلیم ہے. میں پوچھتا ہوں کہ اگر کسی کے دل میں شوق پیدا ہو بھی گیا اور وہ چلا عمل کی طرف اور کائنات کا کوئی نقشہ سامنے آ گیا تو مجھے آپ خود بتائیے کہ شوق والا کائنات کے نقشے کی وجہ سے عمل کو چھوڑ دے گا یا پورا کر دے گا؟ عمل کو چھوڑ دے گا. جی ہاں، اس کا شوق اس وقت تک ہے جب تک اس کے عمل میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. یقین کرنے والا تو اس رکاوٹ کو چھوڑ کر جائے گا عمل کی طرف. سمجھتے تھے کہ ایک آدمی چلا عمل کی طرف، کیونکہ مانسر سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ جو کہتے ہیں نا نماز یقین پر آوے، یہ یقین کیا ہے؟ ایک آدمی 5 وقت نماز کا پابند ہے، کیا اس کی نماز یقینی نہیں ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ نہیں، اس کو تو نماز کا شوق ہوا ہے. یقین میں شوق میں کیا فرق ہے؟ حضرت نے فرمایا دیکھو وہ تو سننا میری بات. حضرت نے فرمایا کہ یہ نماز کے لیے چلا، مسیر قریب پہنچا تھا کہ کسی نے آ کر کہا کہ ہندوستان کے وزیر اعظم آپ کے مکان پر آ گئے ہیں، آپ کو بلا رہے ہیں. اگر یہ کہتا ہے کہ پہلے وزیر سے پوچھ لوں، نماز بازے پڑھ لوں گا، تو نماز غیر یقینی ہے، وزارت یقینی ہے. نماز تو قضا نہیں ہو رہی ہے، کوئی ایسی بات نہیں، بازے پڑھ لوں گا. لیکن مصلحت کا تقاضا ہے کہ ہندوستان کا وزیر میرے گھر پر ہے، اس وقت میرا تاخیر کرنا مناسب نہیں ہے. لوگ کیا کہیں گے، عوام کیا کہیں گے؟ بہت ممکن ہے کہ اس کو یہ بات بری لگے، وہ مجھے جیل میں ڈال دے کہ میں نے بلایا آپ آئی نہیں. فرمایا کہ شوق والے کا حال یہ ہے، اگر یقین والا ہوگا تو یہ کہے گا کہ وزیر سے کہہ دو اگر اللہ کی ذات مطلوب ہے تو کلمہ پڑھ کے مسجد میں آ جائیں، اور اگر نہیں ہے اللہ کی ذات مطلوب تو انتظار کریں، ہمیں اللہ نے بلایا ہے، ہم اللہ کا حکم پورا کرنے کے بعد ملیں گے. ہم اللہ کی طرف جا رہے ہیں، نماز کی طرف نہیں جا رہے ہیں. نماز تو عبادت کا ظاہر ہے، اللہ کی طرف جانا اصل ہے. اللہ نے بلایا ہے، ہم نماز سے نہیں جا رہے ہیں، ہم تو اللہ کے لیے جا رہے ہیں. نماز ہی پڑھ لیں گے. جتنے بھی اعمال ہیں وہ اللہ کی اطاعت کا مظہر ہے، ورنہ بلا عذر گھر میں نماز پڑھنے والے کو حضرت عبداللہ بن مسعود نے جہنمی فرمایا ہے. بلا عذر گھر میں نماز پڑھنے والے کو عبداللہ بن مسعود نے کیا فرمایا کہ جہنمی ہے. کہاں نماز پڑھ رہا ہے؟ گھر میں. فرمایا جہنمی ہے کہ اللہ نے بلایا مسجد میں، آوے نا مسجد میں. تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا تھا کہ ہمارا تعلیم کا موضوع یہ نہیں ہے کہ شوق پیدا ہو جائے. یہ تو میں کیا بتاؤں، میاں جیوں کی بات ہے، میاں جیوں کی. کیا تعلیم تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک ساتھ تعلیم کرا رہے، عمر صاحب نکل آئے مسجد، وہ تعلیم کرنے والے دلی سے کتاب بند کر کے کھڑا ہو گیا. میں انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ تم نے کیا کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری حیثیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بڑھ گئی کہ میں آیا اور تمہیں تعلیم بند کر دی. تعلیم کے دوران اپنی کوئی بات نہ کرو، اپنی بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ہماری بات کی حیثیت حدیث سے بڑھی ہوئی ہے. تعلیم کرنے لوگوں کو چاہیے کہ عربی کی عبارت ضرور پڑھے، اگر وہ عالم ہو اور اس کو عربی عبارت کے پڑھنے پر قدرت ہو تو. غیر عالم نہ پڑھے عربی عبارت کا پڑھنے سے ضروری ہے تاکہ حدیث کا نور دلوں میں اترے. ایک حدیث کو 3 بار پڑھو، سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات فرماتے ہیں ہم تو اس کو 3 مرتبہ دہراتے تھے. اگر کل تعلیم فضائل اعمال سے ہوئی ہے تو آج منتخب احادیث سے ہوگی تمام حلقوں میں. منتخب احادیث کا اہتمام خوب کرو اجتماعی تعلیم میں، کیونکہ ہمارے مجمع کو، ہمارے عملے کو اب یہ 6 نمبر احادیث کی روشنی سے یاد نہیں رہے. اب تو ہر ایک کی اپنی زبان ہے، جو چاہے کہ 6 نمبر میں ان 6 صفات کو احادیث کے معیار سے بیان کرنا اور اپنے اندر ان کو اتارنا، یہ مقصد ہے منتخب احادیث کا. اس لیے اہتمام سے گھروں میں، مسجدوں میں، اللہ کے راستے میں نکل کر اہتمام سے فضائل کے ساتھ ساتھ منتخب احادیث تعلیم کا خوب اہتمام کرو. امام صاحب نے اس مقصد کے لیے حدیثیں جمع کی ہیں تاکہ امت سمجھے کہ 6 صفات ہماری باتوں کا نام نہیں ہے. یہ تو 6 صفات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں ان کو بیان فرمایا ہے. ہر صفت کا معیار معلوم ہو. ان صفات کا کیا معیار ہے؟ تعلیم کرانے والے تعلیم کے دوران مجمع کی طرف دیکھتے رہیں،
مجمع ٹیک نہ لگائے، آپس میں باتیں نہ کرے، تعلیم باوضو بیٹھو، تعلیم کرانے والا باوضو تعلیم کرائے. اس طرح ہمیں انشاءاللہ تعلیم کا اہتمام کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ.